السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے مفتی کفایت اللہ، ایک بڑا نام، اور منطق کے اعتبار سے اور اپنی دلیلوں کے اعتبار سے مختلف ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں جس طریقے سے انہوں نے جمہوریت کا کیس لڑا، اور خاص کر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایسی ایسی دلیلیں دی کہ جن کا جواب شاید نہیں بن پڑ رہا تھا طاقتور حلقوں سے، اور یہی وہ دلیل تھی کہ جو غلیل کو بھی توڑ دیتی تھی۔ اور اسی وجہ سے مفتی کفایت اللہ اب پچھلے 6-7 مہینے سے جیل میں ہیں۔ ان پہ مختلف مقدمات پہلے بھی بنتے رہے۔ پہلے ایم پی او کے تحت، مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت وہ جیل میں کئی ماہ رہے۔ پھر اس کے بعد دسمبر 2020 کو ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا، اور وہ مقدمہ تھا ریاست کے خلاف جنگ کرنے اور جنگ کی کوشش کرنے اور جنگ کے لیے عوام کو اکسانے کا، اور پھر بغاوت کے حوالے سے بھی ان پہ الزامات لگائے گئے، اور ایک ایف آئی آر درج ہوئی 31 دسمبر 2020 کو، اور آج تک مفتی کفایت اللہ جو ہیں وہ جیل میں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہی مفتی کفایت اللہ تھے کہ جن پہ نامعلوم افراد نے حملہ کیا، ان کی ہڈیاں توڑی، ان کو زخمی کیا، مضروب کیا، اور ان کی رپورٹ اور ان کی ایف آئی آر کے اوپر آج تک ملزمان نہیں پکڑے گئے، جبکہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ نام بھی ایف آئی آر میں دیے تھے، رپورٹ درج کروانے کی کوشش بھی کی تھی۔ ان ناموں پر تو رپورٹ نہیں ہوئی، اور نہ ہی ان کے ملزمان آج تک پکڑے گئے۔ ملزمان تو خیر اسلام آباد میں ہونے والے حملوں کے بھی کبھی نہیں پکڑے جاتے، مگر آج مفتی کفایت اللہ کی ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اب یہ معاملہ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے، اور مفتی کفایت اللہ ضمانت کی درخواست دے رہے ہیں۔ مگر آج کیا گفتگو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آخر یہ غداری کے الزامات لگتے کیسے ہیں، وہ کون سے الفاظ ہیں جو مفتی کفایت اللہ نے کسی ٹیلی ویژن شو میں ادا کیے، اور ان الفاظ کی بنیاد پر ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی، اور 6-7 مہینے سے وہ جیل میں ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے ان تمام چیزوں کو بتانا کہ عام شہریوں کو پتہ چلے کہ پاکستان میں اس وقت بھی 72 سال 73 سال کے بعد انگریز کے زمانے کے وہ کون سے قوانین ہیں جن کا اطلاق کر کے شہریوں کا گلا دبایا جاتا ہے، ان کی آوازوں کو بند کیا جاتا ہے، ان پہ غداری کے پرچے کاٹے جاتے ہیں، اور یہ وہ انگریز کا قانون ہے کہ جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں مفتی کفایت اللہ نے کیا کیا، اور پھر اس کے بعد کون سے قانون کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ اور آج کے اس پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے کچھ صحافی حضرات جو ہیں ان کو بھی تفتیشی افسر نے طلب کیا، اور کچھ اینکر پرسنز تھے، کچھ جرنلسٹ تھے، اور انہوں نے بھی تحریری طور پہ اپنے بیانات دیے، اور صحافی اور اینکر حضرات نے مفتی کفایت اللہ کے اوپر لگائے گئے ان الزامات کے حوالے سے کیا بیانات دیے، وہ بھی آپ کو آج کے پروگرام میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے ایف آئی آر جو کٹی، اس میں کیا الزام لگایا گیا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ مفتی کفایت اللہ نے مورخہ 26 دسمبر 2020 بوقت 8 بجے شب سما ٹیلی ویژن کے نیوز پروگرام میں براہ راست گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ چوروں کی فہرست بنا کر بے رحم احتساب شروع کریں، آپ جنرل عاصم سلیم باجوہ کا ہاتھ کاٹیں، جنرل پر اشفاق پرویز کیانی کو پکڑیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح 24 دسمبر 2020 کو مفتی کفایت اللہ نے ایک پروگرام میں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ہماری بات مان لی جائے، ورنہ بات ایک استعفے سے نکل کر 3 استعفوں پر چلی جائے گی، اور عوام الناس میں بغاوت اور اشتعال پیدا کرنے کی نیت سے کہا کہ آپ کو وردی والے شخص کو چور کہنا ہوگا۔ کہا جنرل پرویز مشرف اور جنرل کیانی چور نہیں ہیں؟ سوال پوچھا۔ میں آپ کو ان کو پھانسی دینے کے لیے کہتا ہوں۔ تو جو دفعات لگائے گئے ہیں تعزیرات پاکستان کے، دفعہ 121 پاکستان کے خلاف جنگ کرنا یا کوئی کوشش کرنا یا جنگ کی اعانت کرنا، اور جس کی سزا موت اور عمر قید یا عمر قید ہو سکتی ہے۔ اور پھر دفعہ 121A سازش کرنا، پاکستان کے خلاف جنگ میں کے لیے سازش کرنا، کوشش کرنا، اعانت کرنا اور اس کی سازش کرنا، یہ دفعہ 121A ہے۔ تو یہ سازش کا ایلیمنٹ جو ہے یہ بھی ایک جرم ہے۔ اور پھر 124A بغاوت، ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت بذریعہ الفاظ، اقدامات، الفاظ کا چناؤ، وفاقی یا صوبائی حکومتوں کے خلاف عوام کو اکسانا،
اور پھر دفعہ 153A مختلف گروپوں کے مابین دشمنی پیدا کرنا، اور پھر مشہور و زمانہ دفعہ 6 اور 7 انسداد دہشت گردی ایکٹ کی، جو کہ دہشت گردی کی دفعات بھی اس میں لگائی گئی ہیں۔ یہ تو ہیں FIR۔ اب مختصراً بتا دوں کہ 3 اینکر پرسنوں نے جو اس میں تفتیشی افسران کے ساتھ خط و کتابت کی، ان کو تفتیشی افسر نے خط لکھا تھا کہ ایک اینکر پرسن تھے فراز احمد سما ٹی وی کے، وہ اینکر پرسن تو نہیں، وہ خبریں پڑھنے والے، ان کو جو لکھ کے دیا جاتا ہے، زیادہ تر ہمارے آج کل کے ٹی وی چینلز پہ وہ جو لکھا ہوا پڑھنے کی مہارت رکھتے ہیں بڑی خوبصورت آواز میں، تو فراز احمد تھے۔ کیونکہ عنبر شمسی جو ایک جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے چھوڑ دیا تھا سما ٹی وی، تو ان کی جگہ عارضی طور پہ وہ پروگرام کر رہے تھے، جس پروگرام میں مفتی کفایت اللہ نے مبینہ طور پہ اس میں یہ الفاظ استعمال کیے۔ تو ان کو جب تفتیشی افسر نے خط لکھا تو سما ٹی وی نے ان کو جو ہے فراز احمد نے جو جواب دیا، اس میں انہوں نے جو باتیں کی، ان کا بھی یہ بڑا معذرت خانہ رویہ تھا کہ جی مفتی کفایت اللہ صاحب نے لائیو پروگرام میں یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ فراز احمد کہتے ہیں کہ پروگرام کے دوران مفتی کفایت اللہ نے قابل افسوس گفتگو کرتے ہوئے مسلح افواج اور افسران پر تنقیدی جملے کہنا شروع کیے، جس پر اینکر کی جانب سے فوری طور پر موضوع پر لانے کی کوشش کی گئی۔ جب وہ باز نہ آئے تو پروگرام پروڈیوسر کی جانب سے فوری بریک پر چلنے کی ہدایت کر دی گئی کہ ہم فوری طور پہ بریک پہ چلے گئے تھے۔ اور پھر جو اینکر پرسن نے اپنی بھی ججمنٹ دے دی ہے کہ مفتی کفایت اللہ کے متعصبانہ اور متنازع باتیں تھیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سما بطور ادارہ اور میں بطور اینکر اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، مذمت بھی کر دی، اور دوران پروگرام ان الفاظ پر اینکر کی جانب سے مزاحمت اور ناپسندیدگی کا واضح طور پہ اظہار کیا گیا کہ ہم نے تو کہہ دیا بڑی غلط باتیں کر رہے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں۔ اب صحافی اور اینکر بھی اب مذمت کرنا شروع ہو گئے ہیں ان الفاظ کی۔ تو یہ اینکر صاحب نے، خبریں پڑھنے والے نے تو اپنا فیصلہ دے دیا کہ بڑے متنازع الفاظ سے، اور ہم نے اس کی مذمت کی۔ پھر متنازع الفاظ کی اینکر کی جانب سے الفاظ، تاثرات اور باڈی لینگویج کے ذریعے پوری طرح مذمت کی گئی۔ مطلب اینکر نے باڈی لینگویج سے بھی مذمت کی اور منہ شو بنایا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا، اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ تو یہ ہمارے آج کل کے اینکر ہیں اور اس طرح کے معاملات میں اپنی گواہیاں دیتے ہیں، اور پھر آخر میں جا کے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مزید وضاحت درکار ہو تو میں حاضر ہوں اور مجھے بلایا جائے اور میں ہر قسم کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو صحافی بھی درخواست کر رہے کہ خط لکھ رہے ہو تو سلام کر دے ہوتے، کیس درخواست دے رہے ہوتے گواہی پا چھوڑو۔ اچھا، تو یہ ایک اینکر پرسن تھے فراز احمد، کوئی اتنے غیر معروف اینکر نہیں ہے، کوئی شاید کوئی خبریں پڑھتے ہیں، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کراچی میں خبریں پڑھتے ہیں لکھی ہوئی۔ پھر دوسرے جاوید چودھری بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی تفتیشی افسر کو ایک خط کے ذریعے جو اپنی معلومات دی، مگر اس خط میں جاوید چودھری نے یہ ضرور ثابت کیا کہ صحافی کیا ہوتا ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ مفتی کفایت اللہ نے، ان کی رائے میں مفتی کفایت اللہ نے کوئی ایسا بیان یا رائے یا تاثر نہیں دیا کہ جس کو میں ریاست مخالف کہہ سکوں، یا میرے خیال میں انہوں نے کسی قسم کی قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ اور یہ وہ خطوط ہیں جو استغاثہ کی طرف سے، یعنی سرکار کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں بطور ثبوت مفتی کفایت اللہ کے خلاف، جس میں جاوید چودھری صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ مفتی کفایت اللہ نے اپنے انٹرویو میں اپنی باتوں سے کوئی انہوں نے ایسا جرم سرزد نہیں کیا۔ اگر رائے مانگ رہے ہیں صحافیوں کی تو پھر یہ رائے بھی ہے۔ پھر ایک تیسرے اینکر ہیں منصور علی خان صاحب، ایکسپریس ٹریبیون کے، جاوید چودھری صاحب بھی ایکسپریس میں ہیں اور منصور علی خان بھی ایکسپریس ٹریبیون میں۔ انہوں نے خط میں کہا ہے کہ جو مفتی کفایت اللہ ہیں انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں PTI کا طرفدار ہوں، اور مجھے بڑا شوق ہوا اور صدمہ ہوا کہ مفتی کفایت اللہ جو ہیں وہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں PTI کا طرفدار ہوں، اور یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے، اور مفتی کفایت اللہ کا حق ہے، ان کو آزادی رائے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ آزادی رائے ذمہ داری کے ساتھ انہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اور یہ صرف اس حد تک کہ جس حد تک منصور علی خان پہ مفتی کفایت اللہ نے الزام لگایا تھا، باقی منصور علی خان نے بھی یہ نہیں کہا کہ مفتی کفایت اللہ نے کوئی ریاست کے خلاف بات کی ہے، کوئی بغاوت کی۔ تو یہ استغاثہ کی طرف سے پیش کیے گئے خطوط ہیں، اور ان سے سرکار کے اپنے پیش کردہ خطوط سے کوئی ایسی چیز واضح نہیں ہوتی کہ مفتی کفایت اللہ نے شاید کوئی جرم کیا ہے۔ اب صورتحال یہ کہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ میں سامنے آیا، اور وہاں پہ ضمانت کی درخواست لگائی گئی مفتی کفایت اللہ کی۔ جسٹس شکیل احمد جو ہیں انہوں نے ایبٹ آباد بینچ میں ضمانت کی درخواست سنی، اور اس بینچ میں ضمانت کے لیے جو مفتی کفایت اللہ کے وکیل تھے وہ سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل سید امجد شاہ
اور سینیٹر کامران مرتضیٰ جو کہ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر بھی ہیں اور بڑے معروف قانون دان بھی ہیں، وہ دونوں پیش ہوئے، اور جسٹس شکیل احمد نے ان کے دلائل سننے کے بعد اور سرکاری وکیلوں کے دلائل سننے کے بعد اب مفتی کفایت اللہ کی ضمانت کے اوپر فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا ہے، اور چند دنوں بعد بلکہ جمعہ کے دن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ضمانت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو یہ بڑا ضروری تھا یہ سب باتیں عام شہریوں کو بھی بتانا، ایجوکیٹ کرنا کہ کون سی چیز غداری ہے اور کون سی نہیں ہے، اور کون سا قانون کا اطلاق ہوگا اور کیا کیا سزائیں مل سکتی ہیں۔ اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے خاص مہمان ہیں جناب سید امجد شاہ صاحب، اور امجد شاہ صاحب سے ہم گفتگو کریں گے اور ان سے معلوم کریں گے کہ آخر پشاور ہائی کورٹ میں ہوا کیا، اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو آپ نے دلائل دیے۔ شاہ صاحب پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہم یہ جاننا چاہیں گے، لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ مفتی کفایت اللہ، جن کو بہت سے لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے اور ان کی منطق کے آگے جو ہے سب لاجواب بھی ہو جاتے تھے، تو کیا ہوا ان کے ضمانت کے کیس کا؟ 6-7 مہینے سے وہ جیل میں ہیں، تو وہ کیوں ان کی ضمانت پہ فوری فیصلہ نہیں ہو رہا؟ اور کیا ضمانت کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ فیصلے محفوظ کر دیے جائیں اور ہفتہ بعد ان کو سنایا جائے؟ شکریہ مطیع اللہ جان صاحب۔ اس طرح سے ہے کہ کل ہائی کورٹ میں مفتی کفایت اللہ صاحب کی بیل اپلیکیشن پہ آرگومنٹس تھے، اور میرے ساتھ محترم فضل حق عباسی صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار، اور کامران مرتضیٰ صاحب، وہ بھی سابق صدر سپریم کورٹ بار رہے ہیں اور اب کل سینیٹر ہیں، یہ لوگ بھی موجود تھے۔ اور ہمارے کیونکہ یہ سب جوڈس ہے بیفور دی ہائی کورٹ، اور اس پر ہم زیادہ تو کمنٹس نہیں کر سکتے کیونکہ اس فیصلہ ابھی آنا ہے، لیکن میں اپنے آرگومنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے بیسک آرگومنٹس یہ تھے کہ ٹیررزم کی یا ملک کے خلاف کسی بغاوت کی یا کسی جنگ کرنے کی ایسے کوئی بھی سیکشن آف لا جو ہیں اس مقدمے کے فیکٹس پہ اپلائی نہیں کرتی تھی، یہی ہمارا موقف تھا۔ اور خاص طور پہ جو ریٹائر فوجی افسران ہیں، وہ کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے خلاف ہر قسم کے مقدمات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2018 کی ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے، پیج ہے اس کا 251، جس میں محترم عطر من اللہ صاحب کا فیصلہ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب جو سابق صدر بھی تھے، سابق آرمی چیف تھے، نیب کا یہ موقف کہ وہ فوجیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی، یہ غلط ہے، اور انہیں ان ریٹائر جنرل صاحب کے خلاف جو اپلیکیشن ہے انعام الرحیم صاحب کی، جس میں مشرف صاحب پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے 1000 ارب روپے کی سرکاری زمینیں یا وہ زمینیں جو ڈیفنس پرپز کے لیے لی گئی تھیں حکومت نے، وہ انہوں نے اپنے دوستوں میں تقسیم کی۔ یہ ایک بڑا سنگین الزام ہے۔ 1000 ارب یا 1 ارب؟ نہیں جی، 1000 ارب سے بھی زائد کی وہ زمینیں تھیں، مطلب کوئی ایسے معمولی الزام نہیں ہے، اور اس کے ساتھ سارے ڈاکومنٹس لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اور اسی بنیاد پہ مفتی کفایت اللہ کہہ رہے تھے کہ ان ریٹائرڈ جرنیلوں کو گرفتار کریں، کارروائی کریں، قانون کے جو بھی ہے۔ جی بالکل، یہ اسی بات پہ کہہ رہے تھے۔ اسی طرح جو جنرل پرویز کیانی صاحب ریٹائر جو اشفاق پرویز کیانی صاحب، ان کے خلاف جو مولانا صاحب نے الزام لگایا، تو ایک ریٹ پٹیشن جو ہے اس کا نمبر ہے 1121 آف 2015 بیفور دی لاہور ہائی کورٹ۔ یہ ریٹ پٹیشن پینڈنگ ہے، ابھی تک پینڈنگ ہے؟ جی ابھی تک پینڈنگ ہے، اور اس میں ابھی تک منسٹری آف ڈیفنس نے اپنا جواب بھی جمع نہیں کرایا۔ سوال کیا تھا اس میں؟ سوال یہ تھا کہ اشفاق پرویز کیانی صاحب پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے 27 CMHوں کو جعلی ادویات جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے میں اہانت کی ہے، اور اس سے بہت سارے فوجی جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا سنگین الزام تھا جس پر یہ ریٹ پٹیشن پینڈنگ ہے، اور یہ فیئر کمنٹس تھے، بونافائڈ کمنٹس تھے مولانا صاحب کی طرف سے ان پہ، اور اس سے کوئی ایسا اوفینس جو ہے وہ نہیں بنتا جو اس وقت FIR میں لگائے گئے ہیں۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف ریٹ پٹیشن نمبر 1656 آف 2016 پینڈنگ ہے بیفور دی لاہور ہائی کورٹ، جس میں ان پر الزام یہ ہے کہ انگور اڈا کا علاقہ افغانستان کے حوالے کیا گیا وداؤٹ دی پرمیشن آف نیشنل اسمبلی۔ یہ کلر ریٹائرڈ انعام ایڈوکیٹ نے دائر جی انہوں نے دائر کر رکھی ہے، اور اس کی جو آرمی ایکٹ کے تحت پنشمنٹ ہے وہ سزائے موت ہے۔
تو ایسا سنگین الزام ان پر بھی ہے، اور اگر اس پہ کوئی فیئر کمنٹس یا کوئی بات اگر مفتی صاحب نے کی تو اس سے نہ تو افواج پاکستان نہ کسی ادارے پہ ایسا ادارہ کوئی انہوں نے بات کی. مگر سرکار کا کیا موقف تھا ایبٹ آباد بینچ میں جب آپ ضمانت کے لیے دلیل دے رہے تھے مفتی کفایت اللہ کی، تو سرکار کے وکیل کیا کہہ رہے تھے؟ سرکار کے وکلاء یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب کے بیانات سے انڈیا میں لوگ خوش ہوئے ہیں، اور وہاں سے ایک دو ٹویٹ بھی ایسے ہوئے کہ جس میں مولوی کفایت اللہ صاحب کا حوالہ دے کے یہ کہا گیا کہ مولوی کفایت اللہ صاحب کی وجہ سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی جرنیلوں کو سزائے موت دی جائے. تو ایسے ٹویٹس جو انڈیا سے اگر ہوئے بھی ہیں تو اس میں مولوی کفایت اللہ صاحب کے جو بونا فائڈ کنٹینشن تھی اپنے ان انٹرویوز میں، اس سے کوئی ایسا اوفینس نہیں بنتا کہ جو اس وقت اس ایف آئی آر میں لگائے گئے ہیں. یہی ہمارے آرگومنٹس بھی تھے، اور یہی فیکٹس کے مطابق نہ تو انہوں نے کوئی ایسے ایویڈنس اکٹھی کی کہ میوٹینی ہوئی ہے یا کسی اور یہ واقعی انڈیا سے ٹویٹ ہوئے ہیں یا ادھر سے بیٹھ کے کسی نے جعلی اکاؤنٹ انڈیا کی طرف سے بنا کے اپنے مخالفین کو پھنسانے کے لیے ٹویٹ کیے ہوں؟ ایسا ہے کہ یہ تو جب ٹرائل ہوگا، جب ایویڈنس ہوگی تو اسی وقت یہ ممکن ہوگا کہ یہ کہاں سے کیے گئے ہیں اور یہ کس طرح سے کیے گئے ہیں. اس وقت تو جو پروسیکیوشن کا کیس ہے وہ آپ نے خود بھی بڑی وضاحت سے پہلے ڈسکس کر دیا ہے، اور یہی جو آپ نے بتائی ہیں باتیں، یہی فیکٹس اور یہی کورٹ کا جو ریکارڈ ہے اس میں یہی چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کفایت اللہ صاحب کے خلاف بینگ اے وکیل، ان کا وکیل ہونے کی حیثیت سے کہ ان کے خلاف یہ کیسز نہیں بنتے. باقی کمنٹس اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ سب جوڈس ہے بیفور دی ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ کا احترام ہے ہمارے نظروں میں، اور ہمیں اس پہ ایسے اور مزید کوئی کمنٹس نہیں کرنے چاہیے جس سے ہائی کورٹ کے تقدس پہ کوئی اثر پڑے. اچھا، جسٹس شکیل احمد نے جو ہے انہوں نے ضمانت کی درخواست پہ فیصلہ محفوظ کر لیا، مطلب عام طور پہ تو اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے، اسی وقت آپ سنا دیتے ہیں ضمانت دینی ہے نہیں دینی، تو یہ محفوظ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایسا ہے کہ عام طور پہ کیسز میں فیصلہ ضمانت کے حوالے سے فوراً دے دیا جاتا ہے، اور اگر اس پہ تفصیلی فیصلہ نہ بھی آئے تو ایک شارٹ آرڈر کر دیا جاتا ہے. لیکن کورٹ کی یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ جب مناسب سمجھیں کہ کسی مقدمے کے فیکٹس یا اس کی فائل جو ہے اس کو پوری طرح سے انہوں نے نہیں دیکھا اور اپنی ڈسکریشن استعمال کرنے کے لیے انہیں کوئی ٹائم چاہیے تو وہ کر سکتے ہیں، یہ ان کے پاس یہ ان کا اختیار ہے. لیکن عام طور پہ وہ ایسا نہیں کرتے، وہ فوراً فیصلہ کر دیا. اچھا، اب یہ فیصلہ پھر کب آ رہا ہے؟ یہ فیصلہ 2 تاریخ کو جمعے کی ڈیٹ ہے، اور اس پہ یہ فیصلہ آنا ہے. جمعے کے مبارک دن؟ جمعے کی مبارک دن مولانا صاحب. اچھا، اگر مولانا صاحب کو ضمانت نہیں ملتی تو پھر آپ کے پاس قانونی راستہ کیا ہوگا؟ یقیناً ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. سپریم کورٹ میں؟ جی جی بالکل. اور آخر میں آپ یہ بتائیں کہ مولانا کفایت اللہ صاحب اس وقت کیا وہ جیل میں ہیں؟ کیا ان کی صحت کیسی ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ مولانا صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں. جیل میں تھے، وہاں پہ ان کی طبیعت خراب ہوئی زیادہ، اور انہیں پھر جیل کے ڈاکٹرز نے ہاسپٹل میں شفٹ کیا ہے. اور جینونلی انہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح عام طور پہ بڑے لوگوں کو جو ہی جیل بھیجتے ہیں تو وہاں سے وہ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. مولانا صاحب کو جینونلی ان کی طبیعت کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل شفٹ کیا گیا. بہت شکریہ ایڈوکیٹ سید امجد شاہ، سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل اور موجودہ ممبر پاکستان بار کونسل، مفتی کفایت اللہ کے وکیل، اور کامران مرتضیٰ سینیٹر کے ہمراہ ضمانت کی درخواست میں پیش ہوئے ایبٹ آباد بینچ پشاور ہائی کورٹ میں، اور اب جمعے کے دن اس ضمانت کی درخواست پہ فیصلہ آنا ہے. جسٹس شکیل احمد پشاور ہائی کورٹ وہ فیصلہ سنانے جا رہے ہیں. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.